اگر آج کوئی مسلمان زنا کاری کر رہا ہے یا کوئی مسلمان حرام کام کر رہا ہے تو کیا وہ تمام مسلمانوں کے لیے دلیل بن سکتا ہے؟ A few moments later. اس پوری کائنات کے ہر سسٹم کو ڈیزائن کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اللہ نے اس پوری کائنات کا سارا نظام بنایا اور ہم بھی اس نظام کا حصہ ہیں۔ اللہ نے ہمیں بہترین انسان بنایا، مخلوقات میں سب سے اوپر کی کیٹیگری اشرف المخلوقات میں ہمیں دیا، یعنی ہمارا سٹیٹس جو ہے، ہماری جو رینک ہے، جیسے دنیا میں حساب لگاتے ہیں سب سے امیر کون، سب سے طاقتور آدمی کون، تو اسی طریقے سے سب سے مخلوق میں سب سے اول کیٹیگری کس کی؟ اللہ نے انسانوں کو یہ۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری سننے کی طاقت یا ہماری دیکھنے کی طاقت یا ہمارے کھانا کھانے کی طاقت، کیا یہ وجہ ہے؟ بتایا کہ اللہ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے چنا، اسی لیے ہمارا کیٹیگری اوپر ہے، ورنہ سننے کی طاقت تو بڑے بڑے اور مخلوقوں میں، بڑے بڑے اور جانور میں زیادہ ہوتی ہے، دیکھنے کی طاقت الو میں زیادہ ہوتی ہے، سونگنے کی طاقت کتے میں زیادہ ہوتی ہے، اور سننے کی طاقت کسی اور جانور میں ہوتی ہے۔ تو انسانی مخلوق کا جو سب سے اوپر کی کیٹیگری میں اللہ نے شمار کیا ہے، اس کی وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے مخصوص کیا ہے۔ اللہ نے کیونکہ انسانی مخلوق کے اندر یہ مادہ پیدا کیا کہ اس مخلوق کو اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اس مخلوق کو اللہ کے بتائے ہوئے قانون پر چلنا ہے، اسی لیے اس انسان کا مرتبہ اور مخلوق سے ہائی ہے، اور مخلوق سے زیادہ کیٹیگری ہے انسان کی۔ بڑی بیماری میں سے ایک پہلی بیماری، لوگوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ کیوں نہیں آتی؟ شکوہ ہے، شکایت ہے، سوچتے رہتے ہیں کہ یہ مجھ سے زیادہ مالدار، یہ مجھ سے زیادہ کما رہا ہے، یا یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، یا یہ مجھ سے زیادہ کامیاب ہے، یا یہ مجھ سے زیادہ یوں ہے، یا یہ مجھ سے زیادہ یوں ہے۔ کبھی رب تعالیٰ کے فیصلے پر کبھی شکر کیا کہ رب تعالیٰ میں جو مجھے ملا ہوا ہے اس کے لائق تو کہیں سے کہیں تک نہیں، لیکن بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ رب تعالیٰ آپ نے مجھے دے رکھا ہے۔ ہم اپنے آس پاس لوگوں کو دیکھتے ہیں حرام کاری کرتے ہوئے۔ حرام کاری سے مراد صرف زنا نہیں ہوتا، حرام رشوت کھاتے ہوئے، حرام کاری کرتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے، حلال طریقے سے کاروبار نہ کرتے ہوئے، بالکل ہر کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے یہ کر رہا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ ہر حرام کام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے کرنے سے کیا جائز ہو گیا؟ نہیں، حرام کام حرام ہی رہے گا، زنا زنا ہی رہے گا، رشوت رشوت ہی رہے گی، کسی کے ساتھ برا بھلا گالی بکنا، کسی کو کچھ غلط کہنا، بلا وجہ اس کے ساتھ غلط پیش آنا، غلط تو غلط ہی رہے گا، چاہے کوئی کتنے ہی بڑا آدمی کیوں نہ کر لے، چاہے کوئی غلط آدمی ہی کیوں نہ کر لے۔ شیطان کان میں پھس پھسی مارتا ہے، کہتا ہے تو نے غلط کام کرا تو کیا خاص بات ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے، تو نے نماز چھوڑی تو کیا ہوا، وہ بھی تو چھوڑتا ہے، کم سے کم تو اس سے تو 3-4 زیادہ ہی پڑھ لیتا ہے، تو نے اگر غلط طریقے سے مال کمایا تو کیا ہوا، پورا ٹرینڈ ہے تیرے سامنے، ساری مثال ہے کہ سب غلط طریقے سے مال کما رہے، تو نے اگر لوگوں سے رشوت لے لی تو کیا گناہ کر دیا، وہ بھی لے رہا ہے، تو بھی لے رہا ہے، یہ بھی لے رہا ہے، سب کچھ عام ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستوں، اگر آپ بھی یہی سوچیں، اچھا یہاں پر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ حرام کام کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں، وہ رشوت کھا رہا ہے تو میں بھی کھا لوں، وہ غلط کام کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں، وہ رب کی نافرمانی کر رہا ہے تو میں بھی کر لوں۔ اس کے اپوزٹ یہ کہ نہیں سوچتے کہ اگر اسے کم مال ملا ہوا ہے تو میرے لیے بھی کافی، اس کی پریشانی ہے تو کوئی بات نہیں، مجھے بھی پریشانی۔ مطلب آپ کو دنیا کمانے کے لیے، دنیا ناجائز طریقے سے کمانے کے لیے دوسری کی مثال آپ بنا لیتے ہیں اپنے لیے، لیکن جب آپ کا مسئلہ آتا ہے کہ جو نعمتیں آپ کو اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہیں اسے قبول کرنے کے لیے آپ کبھی یہ بات نہیں مانتے کہ جو نعمتیں اس کے پاس ہیں اس سے تو زیادہ ہی ہیں میرے پاس، تب کنونس نہیں کرتے۔ جب حرام کا مسئلہ آتا ہے تب کہتے ہیں کہ اگر اس نے کر دیا تو میں نے بھی کر دیا، اس نے حرام کما لیا تو میں نے بھی کما لیا، اس نے غلط کر لیا تو میں نے بھی کر لیا۔ یہ دلیل ہرگز فٹ نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو قرآن و حدیث سے اسی موضوع کو اور کھول کے سمجھاتا ہوں۔ قرآن کی آیت وَكُلُّهُمْ ایوریبڈیز، تمام انسانیت، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کیا
کہ قیامت میں ہر انسان رب کے پاس اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں حاضر ہوگا. فردن کا مطلب اکیلے حاضر ہوگا. آپ رب کے پاس اپنی انڈیویجول شخصیت کے ساتھ پہنچیں گے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کی سفارش کے لیے آپ کے ماں باپ موجود ہوں گے اور بچوں کی سفارش کے لیے ماں باپ اور ماں باپ کی سفارش کے لیے بچے موجود ہوں گے. ہر آدمی کو اپنی انڈیویجول حساب و کتاب دینا ہے. تو جس نے گناہ کیا، جس نے حرام کاری کی، اس کی دلیل آپ کے لیے کوئی کام نہیں آنے والی. قل یا ایھا الکافرون سب کو یاد ہے زیادہ تر. اس میں ایک چیز ہے، جب کفاروں سے مقابلہ ہوا اور جب کفاروں نے اپنی دلیلیں پیش کریں تو اللہ نے ایک بات فرما دی، ان سے کہہ دو لکم دینکم ولی دینی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات سمجھ لیجئے، ان کی نافرمانی، ان کا حرام کام، ان کی ہر چیز غلط، ان کو مبارک. میرے لیے تو میرے رب کا حکم سب سے اوپر ہے. اگر آج کوئی مسلمان زنا کاری کر رہا ہے یا کوئی مسلمان حرام کام کر رہا ہے تو کیا وہ تمام مسلمانوں کے لیے دلیل بن سکتا ہے؟ چاہے وہ داڑھی والا ہی کیوں نہ ہو، 5 وقتہ نمازی کیوں نہ ہو. نہیں. اگر غلط ہے تو داڑھی والا بھی برابر ہے، بے داڑھی والا بھی برابر ہے، کالا بھی برابر ہے، گورا بھی برابر ہے، پتلا بھی برابر ہے، موٹا بھی برابر ہے. رب کی نافرمانی کرنے والا شخص ہر صورت میں غلط ہے، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو. تو قیامت میں جب ہم پہنچیں گے رب تعالیٰ کے سامنے، فرمایا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ تم قیامت میں پہنچو گے رب کے سامنے اپنی انڈیویجول کیپیسٹی. اور دوسری آیت فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کیا مطلب؟ کہ تم نے جسم کے اندر ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں روح، ذات، نفس، ہمارا ضمیر. تو بولے ہر ایک نفس، ہر ایک روح یا تو اپنے اگینسٹ کام کرے گی یا اپنے فور میں کام کرے گی. یعنی یا تو وہ اچھی چیز کما کے قیامت میں پہنچے گی یا ہر بری چیز کو کما کے پہنچے گی. وَلَا تَكْسِبُ، اللہ نے فرمایا کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو کمائی کر کے پہنچے گی قیام اللہ کے پاس، یا تو وہ اس کے فور میں ہوگا یعنی وہ اس کے حق میں ہوگا یا اس کے ناحق میں ہوگا. فرمان برداری کر کے نیکی کر کے پہنچے گا تو اس کے حق میں ہوگا، اور نافرمانی کر کے پہنچے گا تو اس کے لیے وہ اس کے حق میں نہیں ہوگا بلکہ اس کے اگینسٹ ہوگا. تو وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا اور وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مطلب کیا ہوا؟ حرام کام کیا کسی نے، میں نے اسے دیکھ کر اپنا کام کر لیا، میں رب کے سامنے کہوں گا فلاں صاحب داڑھی والے حاجی صاحب بھلا آدمی یہ غلط کام کرتے تھے، میں نے بھی ان کے دیکھا دیکھی یہ کام کر لیا. سوری، یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا قیامت میں. اللہ فرما دیں گے میں نے بندو تمہیں دنیا میں کہہ دیا تھا کہ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، کہ تم آؤ گے اپنی ذات کے لیے یا تو اپنے حق میں کما کے یا اپنے یعنی اپنے اگینسٹ یا اپنے فور میں کما کر. اور یہ بھی کہہ دیا ساتھ میں کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا. یہ جو ماں اپنے بچے کے لیے دنیا میں اتنی محبت والی ہوتی ہے، قیامت میں اپنے اولاد کو نہیں پہنچانے گی. کہیں کون ہیں آپ؟ اگر کہہ دیا جائے ماں سے یا باپ سے یا اولاد سے کہ بیٹے میرے ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، دے دے جنت میں جانے کے لیے، بیٹا کہے گا آپ کون؟ ہو آر یو؟ چلو آج کل ہم نے یہ دنیا میں بہت مثالیں دیکھ لی کہ بیٹے نے اپنے والدین کو الگ کر دیا، لیکن قیامت میں آپ کو یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ ماں باپ کہہ دیں گے تم کون؟ ہم نہیں جانتے تمہیں، ہم تمہیں 1 گرام کیا 1 چونی نہیں دینے والے اپنی نیکی کی. ہمارے گناہ لے لو، ہم نیکی نہیں دینے والے اپنے. یا ایسا بھی ہو کہ تم میرے 1 گناہ کو اپنے اوپر لے لو، میں نے تمہارے ساتھ زندگی بھر بھلائی کا معاملہ کیا، تمہیں کھلایا پلایا، تمہیں جب تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تمہیں دودھ پلایا، تمہیں چلایا، تمہیں بڑا کیا، تمہیں پانی پلایا، تمہیں سب کچھ کیا. ماں باپ کہہ دیں گے کوئی نہیں، کوئی کسی کو نہیں جانتا. اللہ کے ساتھ ہر ایک کا معاملہ اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں ہوگا. وہی مطلب ہے کہنے کا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ اللہ کے پاس ہر آدمی اپنی انڈیویجول شخصیت کو لے کے پہنچے گا، اپنا حساب خود دے گا. کسی کے کندھوں پر دنیا میں نیتا جی کا سہارا لیا، نوٹ کی کمائی ہو گئی، نیتا جی کا سہارا لیا مکان بن گیا، نیتا جی کا سہارا لیا کوئی کام ہو گیا. قیامت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا. قیامت میں تمہارے اعمال تمہارے ہی کام آئیں گے. میرے بھائی اور دوستوں، آج دنیا اسباب میں رزق کو تلاش کرنے میں
اتنی غارت ہو گئی، اتنی گھس گئی کہ حلال حرام کی تمیز کو بہت دور پھینک دیا۔ جس رزق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسانیت کو پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرے، رزق تو میں اس کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ اور رزق سے مراد روٹی کپڑا مکان نہیں، رزق سے مراد رزق ایک بہت بڑا چارٹ ہے۔ رزق میں اولاد، کھانا، مکان، صحت، جو چیزیں آپ کو آپ کی زندگی کی ضرورت ہے وہ سارا کا سارا رزق ہے۔ رزق سے مراد صرف روٹی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، پانی نہیں ہے، رزق سے مراد کمپلیٹ جو آپ کی ضرورتیں ہیں سب رزق کے اندر شامل ہے۔ فرمایا رب نے میں نے انسان کو بنایا محض اپنی عبادت کے لیے، رزق بھی کمائے، یہ نہیں کہ مسجد میں پڑا رہے پورے دن اور اپنے گھر والوں کو بھوکا مار دے، لیکن رب تعالیٰ کی فرما برداری کرنا سب سے اولا ہے۔ اور فرما دیا ما ارید منہم من رزق، کہ میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ اپنے بندے سے کہ وہ رزق کماتا رہے، رزق کو ڈھونڈتا رہے، رزق کے لیے بس زندگی گزارتا رہے۔ بولے میں اسے کھلاؤں گا۔ میں آپ سے وعدہ کروں بھائی، مثال کے طور پر میں نے کسی سے وعدہ کیا کہ کسی کی کوئی ضرورت پیش آئی، میں نے اسے کہہ دیا بھائی میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا مسئلہ حل کر دوں گا، تو مان لو میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا، تو آپ کہیں گے یار کیسا وعدہ کیا تھا آپ نے، کہ آپ نے مجھ سے امید بھی نہیں دلانی چاہیے تھی۔ یہ واقعہ ہے نا بڑا مشہور جو کافی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت شدید ٹھنڈ تھی، ایک گارڈ ڈیوٹی کرتا تھا، اور یہ سمجھانے کے لیے لوگوں نے بنائی تھی ایک سٹوری پوری کہ ایک گارڈ ڈیوٹی کرتا تھا کڑاکے کی ٹھنڈ میں، اس کا مالک اسے روز دیکھتا تھا، ایک دن اسے اس پر رحم آ گیا اور کہا تم اتنی ٹھنڈ میں ڈیوٹی کرتے ہو، میں اندر سے تمہارے لیے جیکٹ بھیج دیتا ہوں۔ اسی رات اس کا انتقال ہو گیا، کیونکہ تب تک اسے کسی سے امید نہیں تھی، تو امید بڑی خطرناک چیز بھی ہوتی ہے۔ تو بہرحال میں نے اگر کسی کو امید دلائی کہ آپ کا یہ مسئلہ ہے، میں آپ کا یہ مسئلہ حل کر دوں گا، اور میں نے اس کو دھوکہ دے دیا تو اس کے دل میں بڑی تکلیف ہوگی۔ لیکن جس کا وعدہ رب نے کر لیا، رب سے دھوکہ مل سکتا ہے ہمیں؟ تو رب نے کہہ دیا ما ارید منہم من رزق، مجھے آپ سے رزق کی محنت کی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ میں آپ کو کھلاؤں گا، پلاؤں گا، آپ کو نشو نما کراؤں گا۔ آج سب کو اپنی قابلیت، اپنے ہنر، اپنے عقل، یہ کام میری دماغ سے ہوا، یہ کام میری ٹیکنیک سے ہوا، یہ کام میرے اسکل سے ہوا، یہ کام میری پلاننگ سے ہوا، یہ کام میری وجہ سے ہوا۔ ارے تم ہو کون؟ تم صرف محض اللہ کے کھلونے ہو، اللہ کے بندے ہو، کیونکہ رب نے چاہا تو تم نے وہ کام کر لیا، اگر رب نہ چاہتا تو وہ کام تم کبھی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو رب تعالی ہر ایک بندے کے لیے بہت الرٹ ہے اور ہر ایک بندے کے لیے صحیح فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے کہا کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ مجھے تم سے ٹینشن نہیں چاہیے کہ تم اپنے رزق کا انتظام کرو، محنت کرو، میں ہوں تمہیں کھلانے کے لیے، میں ہوں تمہیں پروان چڑھانے کے لیے۔ جس کا وعدہ انسان نے نہیں رب نے کر لیا، رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر رب نے وعدہ کر لیا جھوٹا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ انسان کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جتنا بھروسہ ایک پرندہ، ایک چڑیا اڑتی ہے، میں ابھی آپ کو اس کی بھی مثال کوٹ کر کے بتاؤں گا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب پرندہ بھوکا پیٹ اڑتا ہے اس نیت سے کہ میں اڑوں گا اور اڑ کے شام کو پہنچوں گا، اسے خبر بھی نہیں ہوتی کہاں سے میں کون سا دانہ چگوں گا، کون سے میں کر کے، لیکن گھر لوٹتا ہے بھرے پیٹ۔ یہ ساری کہانیاں نہیں ہیں، یہ واقعات احادیث میں موجود ہیں، ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں، ہماری عقلوں پر تالے پڑ گئے کہ ہم ان کو سمجھتے نہیں۔ تو ہم پہنچیں گے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں تم سے امید نہیں کرتا رزق کی کہ تم اپنے لیے رزق کماؤ، میں ہوں، میں ارید منہم، میں ہوں تمہیں کھلانے والا، پلانے والا، تمہیں ترقی دلانے والا۔ بے شک ان اللہ هو الرزاق، اللہ نے فرمایا میں ہوں جو سب کو روزی بانٹتا ہوں، ذو القوۃ المتین، میں ہوں جو تمہیں میرے پاس تو ہر طاقت ہے، ہر پاور ہے، اور میں ہر چیز کا بادشاہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا میں ہوں تمہیں رزق دینے والا، تم یقین کرو کہ تمہیں رزق دینے والی ذات اللہ ہے تو تمہیں مل جائے گی، اور اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو تم کچھ بھی کر لو، ملنا تمہارے کو اتنا ہی ہے جتنا تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے۔